الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مزمل ہے، مکی سورت، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والا، چادر میں لپٹنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غم، دکھ اور پریشانی کی وجہ سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ یہ پیار کا خطاب ہے۔ عربوں کا یہ انداز تھا کہ بعض اوقات وہ کسی شخص کو اس حالت کی بنا پر پکارتے تھے جو حالت اس پر طاری ہوتی تھی، گویا کہ اس حالت کو اس کا نام بنا دیتے تھے۔ مثلا جلدی کرنے والے کو یا عجلان، ڈرنے والے کو یا خوفان۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا نومان، اے سونے والے اٹھ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات پر معمولی سی رنجش ہو گئی، جیسا کہ گھروں میں ہو جاتی ہے۔ گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ کر ننگے فرش پر لیٹ گئے۔ حضور نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہاں گئے علی؟ عرض کیا کہ یوں ناراض ہو کر نکل گئے۔ تلاش کیا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی لیکن وہ چادر اب گر چکی تھی اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی والے۔ لفظی معنی تو بنتا ہے مٹی کے باپ، لیکن حقیقت میں یوں معنی ہے قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ آپ نے جو مذاق اور پیار سے فرمایا تھا قم ابا تراب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنجیدگی کے ساتھ اس کو اپنی کنیت ہی بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اب حضرت علی کو ابو تراب کہا جاتا ہے، یعنی ان کی کنیت ابو الحسن، ابو الحسین یہ مشہور نہیں ہے، بلکہ ان کی جو کنیت مشہور ہے وہ ابو تراب ہے۔ تو یوں پیار سے بعض اوقات عرب خطاب کیا کرتے تھے، اور یہاں اللہ نے پیار کا خطاب کیا۔ اللہ اکبر، رب العالمین کا پیار اور پیار کا خطاب یا ایھا المزمل۔ یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ رکھیں کہ پورے قرآن کریم میں رب العالمین نے کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، نام سے نہیں پکارا، حالانکہ دوسرے انبیاء کے نام لے کر ان کو پکارا گیا ہے، یا آدم، یا ابراہیم، یا زکریا، یا موسیٰ،
یا عیسیٰ یا یحییٰ یوں پکارا گیا ہے، لیکن یا محمد کہیں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے پکارا تو کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا کہ یا ایھا النبی، کہیں فرمایا کہ یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا کہ یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین۔ تو پیار کے خطاب ہے اور عزت کے خطاب ہے، اور پیار اور عزت جب رب العالمین کی طرف سے ہو تو اس کی انتہا کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان کیوں تھے؟ دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انہوں نے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے پورا گھیرا ہوا، تو آپ پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، اور گھبراہٹ اس وقت بھی طاری ہوئی تھی جب غار حرا میں جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بھینچا۔ آپ گھر تشریف لائے اور مونس و غمخوار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اور آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اور یا پھر آپ کو غم اور آپ کو جو پریشانی ہوئی وہ اس لیے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ دار الندوہ میں، کہنا چاہیے کہ جو قریش کی اقوام متحدہ کا دفتر تھا، دار الندوہ، اسلام دشمنوں کی اقوام متحدہ، اس میں انہوں نے اجلاس کیا کہ کوئی ایک لقب، کوئی ایک جملہ، کوئی تعارفی صفت ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کی جائے کہ لوگ سن کر ان سے متنفر ہو جائیں۔ تو کیا لقب چنا جائے؟ کس جملے، کس تھبتی اور کس استہزائیہ کلمے کا انتخاب کیا جائے؟ ایک نے مشورہ دیا کہ اس کو کاہن کہا جائے، دوسرے پکار اٹھے لیس بکاہن، نہیں کوئی نہیں مانے گا کہ یہ کاہن ہے، جو غیب کی خبریں بتانے والے ہوتے تھے، تعویذ گنڈا کرنے والے، مٹھائیاں اور نذرانے لوگوں سے وصول کرنے والے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والے۔ کہا کہ محمد نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، نہ تعویذ، نہ گنڈا، نہ غیب کی خبریں، نہ مٹھائیوں کا مطالبہ، وہ تو نذرانے کے قریب نہیں جاتا۔ وہ تو صاف کہتے لا اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی دعوت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ دوسرے نے کہا مجنون کہا جائے، سب بول اٹھے لیس بمجنون، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے گا، باتیں سنے گا، وہ ہمیں جھوٹا کہے گا۔ تیسرے نے کہا ساحر کہا جائے، جادوگر ہے، باتوں کے اندر جادوئی اثر ہے، جادو جیسا اثر۔ کہا نہیں، ساحر گندے رہتے ہیں، پلید رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ آخر میں ایک نے کہا اچھا یوں مشہور کیا جائے یفرق بین الحبیب وحبیبہ، محمد محبوب کو محبوب سے جدا کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، رشتے آپس میں توڑ دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات کسی حد تک تسلیم کی جا سکتی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی خبر پہنچی، آپ کے دل کو دکھ پہنچا۔ ظالموں، تم مجھے مشہور کرتے ہو کہ میں جدائیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ملانے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، رشتوں کو کاٹنے کا حکم دینے کے لیے نہیں، رشتوں کو ملانے کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ دل کو ٹھیس پہنچی ان کے مشورے سے، اور آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹ جانے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے مگر کم۔ اس صورت کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سچے دائی کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے وہ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان اوصاف کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، خطیب اور ہوتا ہے اور دائی اور ہوتا ہے۔ بظاہر تو دونوں ایک ہیں، خطابت کرنے والا، لیکن آج کل ہمارے ہاں جیسے خطابت پیشہ بن گئی، دعوت پیشہ نہیں ہے، دعوت تو ایک فریضہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہوا، آپ کے صحابہ پر، آپ کے امتیوں پر، اور آپ کے ماننے والے سارے مسلمانوں پر۔ دعوت ایک فریضہ ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت امت کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ دعوت ہے، اور وہ دعوت جس کی بنیاد قرآن پر ہو، قصوں کہانیوں پر اس کی بنیاد نہ ہو۔ میں سیاست سے، حکومت سے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس انداز کی سیاست کہ دین کے داعی بعض پارٹیوں کو اپنا دشمن بنا لے، ایسی صورت میں دعوت نہیں دی جا سکتی۔ دعوت کے لیے محبت کے ماحول کی ضرورت ہے۔ تو دعوت کی ضرورت اور داعی کے اندر ان اوصاف کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا وصف جو اللہ نے اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے مگر کم، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا دیجیے۔ ابتدا میں یہ حکم آیا کہ رات کو نماز کے لیے قیام کیجیے، یا آدھی رات، یا آدھی سے کچھ کم، یا اس پر بھی کچھ زیادہ، کیونکہ آپ کو دعوت دینی ہے۔ راتوں کو قیام کیجیے، اپنے اندر روحانیت پیدا کیجیے، انوار الہیہ کو اپنے اندر سمو لیجیے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص صرف اپنے لیے جیتا ہے اس کی زندگی بڑی خوشگوار سی گزرتی ہے، لیکن اس کی زندگی بڑی حقیر اور ذلیل ہوتی ہے۔
بہترین زندگی اس شخص کے لیے ہے، اس شخص کی ہے جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے اور دوسروں کے لیے تڑپتا ہے اور دوسروں کے لیے روتا ہے. اسے آرام نصیب نہیں ہوتا. دوسرے سوتے ہیں تو وہ جاگ رہا ہوتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانوں کے لیے وقف تھی. آپ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں روئے. ایسا بھی ہوا کہ پورا مہینہ آپ کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا، بلکہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضور کے گھر میں فاقہ ہے. لیکن امت کی خاطر جب آپ روتے تھے تو سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے. تو دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے سوچنا اور تڑپنا، تو راتوں کو جاگنا پڑے گا. فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. تو ابتدائی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رات کا طویل حصہ قیام فرماتے، یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ گئے. پھر بعد میں اللہ پاک نے تخفیف پیدا فرما دی. ابھی آپ سنیں گے اس سورہ کے آخر میں آسانی پیدا فرما دی کہ اب پوری رات اور اتنا طویل قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کاموں کے کرنے میں اور ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں حرج ہو. تو دائی کے لیے پہلی صفت وہ یہ کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے. ابھی تہجد کی فضیلت آ رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں دائی کے اندر پہلی صفت یہ ہونا ضروری ہے کہ راتوں کی تنہائیوں میں وہ اللہ سے مانگے. صرف تقریر ہی نہ کر دے، بیان سے پہلے بھی اللہ سے مانگے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان میں اثر پیدا فرما دے. آپ اندازہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی فرعون کے پاس جا رہا ہے دعوت دینے کے لیے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں میرا سینہ کھول دے. تو داعی کے لیے ضروری دعوت سے پہلے بھی اللہ سے مانگے، دعوت کے بعد بھی اللہ سے مانگے. اے اللہ ممکن ہے مجھ سے کوئی غلط بات ہو گئی ہو، معاف کر دیجئے گا، اور جو کچھ حق کہا اس کو دلوں میں اتار دیجئے گا. تو پہلی صفت تو یہ. دوسری صفت ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. قرآن کو صرف پڑھنا ہی مطلوب نہیں، ترتیل بھی ضروری ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. اور ترتیل میں بقدر اختیار خوش آوازی سے پڑھنا بھی شامل ہے. اچھی آواز سے پڑھے لیکن بقدر اختیار، تکلف نہیں، جتنا اپنے اختیار میں ہے. اللہ نے لوگوں کو آوازیں مختلف دی ہیں. ہر شخص تو قاری عبد الباسط نہیں بن سکتا. آوازیں مختلف ہیں لیکن ہماری اختیار میں جتنا ہے ہم آواز کو سنوار کر پڑھیں کہ اللہ پسند کر لے ہماری تلاوت کو. اور دیکھیں ترتیل جو ہے اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی یہ کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، غلط سلط نہ پڑھا جائے. ہم میں سے بہت سے بڑی عمر کے افراد ہیں، قرآن غلط سلط پڑھتے ہیں،
نماز غلط سلط پڑھتے ہیں، کلمے تک غلط سلط پڑھتے ہیں، میں اپنے ایسے بزرگوں کو، نوجوانوں کو مشورہ دوں گا، خدا را کچھ وقت نکالیے، اپنی نمازیں صحیح کیجیے، قرآن صحیح کیجیے۔ دنیا کے معاملات میں آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لاکھ والے کو دیکھیں تو کروڑ کے چکر میں ہے، کروڑ والے کو دیکھیں تو ارب کے چکر میں ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش۔ تو دین میں آخر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم گٹیا سے گٹیا پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ قرآن صحیح کر سکتا ہے لیکن صحیح نہیں کرتا، کہتے مجھے شرم آتی ہے۔ دین کے معاملے میں شرم نہیں آنی چاہیے، علم کے معاملے میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ ایسے لوگ تاریخ میں بھی گزرے اور آج بھی ایسے لوگ میری نظر میں ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ نے دل میں علم دین کی اہمیت ڈالی، باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو کر فارغ التحصیل عالم بنے، اللہ نے دل میں ڈال دیا، 40 سال کی عمر میں داخل ہو گئے اور پڑھ لیا، عالم بن گئے۔ ہم قرآن نہیں صحیح کر سکتے؟ دن کے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکالیے، 15 منٹ نکالیے، حسب وسعت، حسب گنجائش، اور نماز اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ترتیل میں پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز ترتیل میں جو ہے وہ تدبر ہے کہ قرآن کریم کے معانی میں غور و فکر کرے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اسے محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، اونچی جگہ رکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کے الفاظ پڑھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے یہ کتاب غور و تدبر کے لیے نازل کی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اس لیے میں نے اس مبارک کتاب کو نازل کیا کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اپنی طاقت کے مطابق غور و فکر کی کوشش کیجیے جتنا کر سکتے ہیں۔ آپ گرامر، عربی کی گرامر نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ترجمے والا قرآن ہی آپ پڑھیے۔ اور یہاں ہمارے درس میں جو آنے والے ساتھی ہیں، الحمدللہ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک سلسلہ یہ جاری فرما دیا۔ آپ روزانہ ایک کیسٹ سن لیجئے، 1 گھنٹہ نکالیے اور قرآن کھول کر بیٹھ جائیے، ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیے اور قرآن کو دیکھتے بھی جائیے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عالم تو نہیں بنیں گے لیکن یکسر محروم بھی نہیں رہیں گے۔ جسے کہتے ہیں نا، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے۔ کوشش کر کے دیکھیے۔ بلکہ دنیا بھر میں جو ساتھی انٹرنیٹ وغیرہ پر سنتے ہیں، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں وہ جب سنیں خدا را قرآن کھول کر بیٹھیں، اس کتاب کو عظمت کے ساتھ پڑھیں اور عظمت کے ساتھ سنیں۔ تو ترتیل کے اندر دوسری چیز جو ضروری ہے وہ تدبر، اور ترتیل کے اندر تیسری چیز جو ضروری ہے وہ تأثر، متاثر بھی ہو۔ جنت کی آیات پڑھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، جہنم کی آیات پڑھے تو اس کے چہرے پر حزن و الم کی پرچھائیاں ہوں، بشارت کی آیات پڑھے تو خوش ہو جائے، اللہ کی پکڑ اور وعید کی آیات ہوں تو غمگین ہو جائے، پہلی قوموں کا ذکر ہو تو عبرت حاصل کرے، اللہ کے احکام آئیں تو دل میں عمل کرنے کا عزم کرے، یہ تأثر۔ تو ترتیل کے اندر یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ ہے ترتیل،
جس کا اللہ نے سورہ مزمل میں حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یقطع القراءۃ آیتن آیتن، حضور ایک ایک آیت الگ الگ پڑھا کرتے تھے، تیزی سے نہیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تنصروه نصر الرمل ولا تحزوه حز الشعر، ارے قرآن کو ریت کی طرح مت بکھیر دو اور اشعار کی طرح مت پڑھو۔ قفوا عند عجائبی، جب اس کے اندر عجائب کا ذکر ہو تو ٹھہر جاؤ۔ وحرکوا بہ القلوب، اور اس کے ذریعے سے اپنے دلوں کو حرکت دو۔ ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ، اور تم میں سے کسی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جلدی جلدی سورت ختم کر لوں، جلدی جلدی پارا ختم کر لوں۔ جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے جلدی پارا ختم ہو جائے۔ قرآن خوانیوں میں دیکھا، ابتدائی زمانے میں بچپن تھا اور ہمارا علاقہ جاہلیت کا شاہکار کہنا چاہیے، تو ایسے مدرسے میں داخلہ مل گیا جہاں پر قرآن فہمی سے زیادہ قرآن خوانی پر زور دیا جاتا تھا۔ قرآن خوانیاں، بچہ تھا بالکل میں چھوٹا سا، تو طالب علموں کے ساتھ ہم بھی جاتے قرآن خوانی کے لیے۔ دیکھا پارے لے کر بیٹھے ہیں، بس گن 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 ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں گھر والے آئے، بتایا پورا قرآن ختم ہو گیا ہے، چلو کھا پی کر آ گئے۔ یہ بھی خوش ہے گھر والا، میں نے باپ کے لیے 10 قرآن ختم کر دیے، وہ بھی خوش ہیں ہم نے اچھا اس کو بیوقوف بنایا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر مرنے والے نے اپنی اولاد کو پڑھایا ہوتا، اس کا بیٹا اخلاص اور محبت کے ساتھ ایک پارہ پڑھتا، کرائے پر لائے ہوئے لوگوں کے 10 قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا، بلکہ ان 10 قرآنوں کا جن کا مقصد چند ٹکے لینا تھا ان کا تو کوئی ثواب ملتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح مت پڑھو۔ اس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں شبینے کا رواج ہو گیا، شبینوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تیزی سے حافظ پڑھتے، اور واللہ میں نے خود دیکھا ادھر شبینہ ہو رہے، ادھر مسجد کے ساتھ ہی کمرے میں بعض نمازی بیٹھے، نمازی دوسرے نہیں، جن کو آنا ہے بعد میں کھانے پینے کے لیے، وہ لڈو کھیل رہے ہیں۔ یہ شبینہ ہو رہا ہے، ادھر شبینہ ہو رہا ہے، پیچھے لوگ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا پہلے سے بتا دیتے کہ دیکھو جب رکوع میں جانا تو مجھے بتا دینا، وہ حرکت دیتے رکوع میں جانے والے ہیں، بھاگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع میں چلے گئے۔ بتلائیے کیا ثواب ملے گا؟ بس دکھانا چاہتے ہم نے ایک قرآن ختم کر دیا، 3 راتوں میں قرآن ختم کر دیا۔ ارے دنیا والوں کو دکھاتے ہو، اللہ کو کیا دکھاؤ گے؟ وہاں تو صاف تختی لے کر جائے گا، دیکھے گا ارے وہ میرا قرآن کہاں گیا جو میں نے 3 راتوں میں ختم کیا تھا؟ اللہ کہے گا وہ میرے لیے نہیں تھا، وہ دنیا والوں کے لیے تھا، اس لیے میں نے آخرت کی تختی میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں لکھا۔ تراویح میں بعض حفاظ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ اور کوئی لفظ سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ آخر میں قاری صاحب جا کر طرز لگاتے ہیں یعلمون، تو پتہ چلتا ہے آیت خود پلے نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں ایسے لطیفے بھی مشہور ہیں کہ ہمارے یہ جو خاص طور پر افغانی اور پٹھان طالب علم ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات کتابوں کو رٹا لگا کر یاد کر لیتے ہیں، پوری کتاب۔ اب علم نحو کی کتاب ہے قافیہ، وہ پٹھان طالب علم تھا، اس نے رٹا لگا کر یاد کر لی۔ سال بعد گھر گیا، گاؤں والوں نے کہا پتہ نہیں کتنا پڑھ کر آیا ہے، چلو تراویح کے لیے اسی کو کھڑا کرتے ہیں۔ وہ تراویح میں قافیہ ہی پڑھتا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم تو عربی کے ہر لفظ کو قرآن سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے بیچارے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو یہ ترتیل کے خلاف ہے،
ترتیل میں ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری، صحیح تلفظ اور تدبر اور تأثر، کہ قرآن پڑھے تو متاثر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا رنگ تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی سا ہو جائے گا، تو وہ نوجوان یہ پڑھ کر رونے لگا، کیا بنے گا میرا اس دن جس دن کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اے نوجوان بس کرو، تمہارے رونے کی آواز سن کر فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، ارے لوگو اس کلام کو سنتے ہو اور ہنستے ہو، تعجبون وتضحکون، تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، ولا تبکون، اور تمہیں رونا نہیں آتا اس کلام کو سن کر۔ یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ نے سنی تو اصحاب صفہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے، اور حضور کو روتا دیکھ کر باقی صحابی بھی رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو قرآن سن کر یہ متاثر ہونا، یہ ترتیل ہے۔ اس طریقے سے میں نے کہا کہ بقدر اختیار آواز کو بنا سنوا کر پڑھا جائے، یہ بھی ترتیل میں داخل۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی پیاری تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے، ایک راگ دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جانتے ہیں آپ کہ اللہ نے معجزانہ آواز دی تھی، جب وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے اور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان کو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار، ان کے راگوں میں سے ایک راگ دیا گیا ہے۔ تو اپنی حد تک آواز کو بنا سنوا کر پڑھے۔ اور قرآن تو ایسی کتاب ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ سادہ آواز سے بھی جب اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اثر ہوگا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، ماوراء النہر کے رہنے والے تھے، روم تشریف لے گئے دین کی دعوت کے سلسلے میں۔ ایک یہودی کو دین کی دعوت دی، 1 مہینہ تک اس کو دلائل دیتے رہے اسلام کی اور قرآن کی حقانیت پر، لیکن وہ نہیں مانا۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، وہ کہیں سے آ نکلا، کھڑا ہو کر سنتا رہا، اور پھر آ کر اس نے ایمان قبول کر لیا۔ پوچھا، بھئی میں نے 1 مہینہ تک دلائل دیے، تم متاثر نہیں ہوئے، آج کس چیز نے تمہیں متاثر کر دیا؟ کہنے لگا کہ میں نے تم سے زیادہ بد آواز آج تک کوئی نہیں دیکھا اور سنا، جس کی آواز تم سے زیادہ سادہ ہو، لیکن اتنی سادہ آواز ہونے کے باوجود تمہارے قرآن پڑھنے کا اثر میرے دل پر ہو رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اثر آواز کے حسن کی وجہ سے نہیں، کلام کے حسن کی وجہ سے ہے، اس لیے میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ تو بھائی ترتیل میں یہ بھی داخل۔ تو بھائی جو داعی ہے، جو دعوت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے دوسری صفت جس کا ہونا ضروری ہے وہ قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور قرآن کی ترتیل کے ساتھ
تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور تأثر کے ساتھ۔ فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری فرمان ان قریب نازل کریں گے۔ اللہ اکبر، اس بھاری فرمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ قولا ثقیلا، بھاری فرمان۔ بھاری فرمان کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسے احکام ہیں جو نفس پر بڑے مشکل گزرتے ہیں۔ اور حضرت ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بھاری ہے لیکن مبارک بھاری ہے۔ ثقیل مبارکن، ثقیل ہے، بھاری ہے لیکن برکت والا ہے۔ جیسے یہ دنیا میں ثقیل اور بھاری ہے، قیامت کے دن یہ میزان میں بھی بھاری ثابت ہوگا۔ اور دوسرا، بعض حضرات نے کہا کہ ثقل سے مراد یہ ہے کہ وحی کا ثقل۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ کی جبین مبارک پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگتی تھی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ آپ نے کسی صحابی یا صحابیہ کی ران پر سر رکھا ہوا تھا، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، صحابی کہتے کہ مجھے یوں لگا کہ بوجھ کی وجہ سے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسا ثقل ہوتا تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اور یہ بھاری ذمہ داری اس اعتبار سے بھی تھی کہ آپ کو حکم دیا جا رہا تھا عرب کا رخ بدلنے کا، کہ عربوں کا رخ بدلنا ہے، عرب کے صحرا میں پھول کھلانے ہیں، جو منزل سے دور ہیں ان کو منزل کے قریب کرنا ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھانا ہے، جو ڈاکو اور لٹیرے ہیں ان کو امین اور پارسا بنانا ہے، جو قاتل اور ظالم ہیں ان کو رحم دل اور خدا ترس بنانا ہے، اور جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں ان کو دوسروں کے لیے جینے کا ذوق دینا ہے۔ ایک بھاری ذمہ داری آپ پر نازل ہونے والی تھی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اسی رات کے قیام کا دوبارہ ذکر آیا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، یہ دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے، واقوم قیلا، اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ ابتدائی آیات میں راتوں کو اٹھنے کا حکم دیا گیا، تہجد کا حکم، اور یہاں اس کے فوائد بیان کیے ہیں، 3 فوائد۔ فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کا اٹھنا یہ دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے، اس لیے کہ رات کو جب اٹھا جائے تو فضا میں سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور سونے کے بعد اٹھتا ہے طبیعت میں ایک سکون ہوتا ہے، بشاشت ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے۔ اب جو قرآن پڑھتے ہیں، اب جو اللہ سے مانگتے ہیں تو اس میں ایک دل جمعی سی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنا، یہ علماء کہتے ہیں کہ رات کی نماز کے لیے سونے کے بعد جو اٹھنا ہے، جو بھی اٹھنا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ یہ ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ اور تہجد کا معنی بھی یہی ہے کہ رات کو کچھ دیر سو کر پھر اٹھ جائے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو نماز بھی پڑھی جائے وہ تہجد میں اور ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ بڑی آسانی پیدا کر دی۔ اب اگر کوئی شخص پچھلے پہر اٹھنے کا اپنے اوپر اعتماد نہیں رکھتا تو وہ اگر وطروں سے فارغ ہو کر 2 نفل
تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، تہجد کے بے پناہ فضائل۔ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کی نماز کا، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہجد صرف اس امت کا شعار نہیں، بلکہ فرمایا کہ پہلی امتوں کے نیک لوگوں کا بھی یہ شعار رہا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ نماز تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے اور تمہارے گناہوں کے اثرات کو مٹا دینے والی ہے۔ ایک ہے گناہوں کا مٹ جانا، ایک ہے گناہوں کے اثرات کا مٹ جانا۔ یاد رکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ گناہ معاف ہو جائے اور گناہوں کے اثرات ہی ہمارے دل و دماغ سے اللہ پاک ختم کر دے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، کہ گناہوں میں زندگی گزری، اب توبہ کر لی، لیکن وہ گناہوں کے اثرات نہیں جاتے، وہ کہیں نہ کہیں باقی، وہ گندگی، اس کا کچھ اثر، اس کی کچھ بدبو ہی صحیح، وہ باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے تو لطیفے کے طور پر ہی غالباً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، ایک چور تائب ہو گیا اور توبہ کر کے آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ جب سے اس کا خانقاہ میں قیام ہوا تو صبح جب اٹھتے تو مرید بیچارے بڑے پریشان، کسی نے چپل یہاں اتاری تھی وہاں پڑی ہوئی ہے، کسی نے ادھر اتاری تھی یہاں پڑی ہوئی ہے، سب کو بڑی پریشانی ہوتی۔ کچھ دن تو پریشانی میں گزرے، پھر نگرانی کی گئی تو پکڑا گیا، پتہ چلا کہ وہی ہے جس نے چوری سے توبہ کی۔ پیش کیا گیا، پوچھا اللہ کے بندے اس حرکت کا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضرت چوری سے توبہ کر چکا ہوں، لیکن یہ عادت اتنی مستحکم ہے کہ مجھے چین نہیں لینے دیتی، تو چوری تو نہیں کرتا ہوں، عادت پوری کرنے کے لیے یہ حرکت کرتا ہوں کہ یہاں سے چپل اٹھا کر وہاں، وہاں سے ادھر، یوں عادت پوری کرتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں چور چوری سے تو جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو بعض اوقات وہ اثرات رہتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ برے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سو رہے ہوں گے اور یہ رو رہا ہوگا، اللہ فرشتوں سے پوچھے گا میرا بندہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کریں گے اے الہ العالمین گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ تم گواہ رہنا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بڑا مبارک وقت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پکار پکار کر کہتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ مانگے میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو فرمایا کہ ومغفرۃ للسیئات، یہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی ہے، ومنہاۃ عن الاسم، اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ یہ تہجد کی نماز۔ تہجد کے وقت آنکھوں سے جو دو چار آنسو نکل آتے ہیں، یقین کیجئے وہ دل کی بنجر زمین کو سرسبز کر دیتے ہیں، اور پورا دن وہ سکون رہتا ہے جو کسی دولت مند کو دولت سے اور کسی
تاجر کو اپنی تجارت سے اور کسی فنکار کو اپنی فنکاری سے وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو ان دو چار آنسوؤں سے سکون ملتا ہے. اور قیامت کے دن یہی آنسو اور یہی نالے اور یہی آہیں کام آنے والے ہیں. ہے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیسے گزری؟ اللہ اکبر. فرمایا طاحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعات صلیناها فی جوف اللیل. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ جو ہماری بڑی حسین پرکشش عبارتیں ہوتی تھیں اور وہ جو حقائق و دقائق ہوتے تھے، وہ علمی اسرار ہوتے تھے، وہ بہترین بیان ہوتے تھے، وہ یہاں جب اب اٹھے تو پتہ چلا کہ ان میں سے تو کوئی کام نہیں آیا. کام آئیں تو وہ چند رکعتیں کام آئیں جو راتوں کو اٹھ کر ہم پڑھا کرتے تھے، وہی رکعتیں کام آئیں. تو بڑی فضیلت والی نماز ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اور آج یہ فضیلت والی نماز ہم سے فوت ہو گئی، اس لیے کہ اس نماز کی سعادت کے لیے تو ضروری ہے کہ انسان جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے. اور ہم نے اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیا کہ راتوں کو دیر سے اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. تہجد کی نماز کیا، کئی ایسے 5 وقتہ پکے نمازی دیکھے اور سنے اور بعض خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو فرض نماز تک جماعت کے ساتھ فوت ہو جاتی ہے تو تہجد کہاں نصیب ہوگی. تو اللہ نے یہاں تہجد کے فضائل بیان فرمائے، فوائد بیان فرمائے. فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، اس کے اندر کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب، واقوم قیلا، اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے، اس لیے کہ دعا یا قرات میں زبان سے جو نکلتا ہے وہ دل سے نکلتا ہے. تیسرا فائدہ فرمایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن کے اندر بڑی طویل مصروفیت ہوتی ہے. میرے نبی آپ دن کو بڑے مصروف ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان کون ہوگا؟ اللہ اکبر. 9 بیویاں، ان کے حقوق، اللہ اکبر. پھر پوری امت کی فکر، جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے جا رہے اور قبیلوں کے وفود آ رہے اور یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں کی سرپرستی اور جھگڑنے والوں کے درمیان عدل و انصاف، اور دوسری طرف عبادت کی مصروفیت. کیا کمال کی نبی تھی، زندگی تھی ہمارے آقا کی کہ سارے حقوق پورے کے پورے ادا کیے. تو اللہ نے فرمایا کہ دن میں میرے نبی آپ کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے، لہذا پوری دل جمی سے عبادت نہیں ہو سکتی، تو رات کا وقت آپ اس کے لیے نکالیے. تو یہ ایک تیسری حکمت اور تیسرا فائدہ اس تہجد کا اللہ نے بیان فرمایا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، دائی کے لیے تیسری صفت فرمایا کہ اپنے رب کا نام ذکر کیجئے. اللہ کے ذکر کا سلسلہ ہر وقت جاری رکھیے. اللہ کا ایک ذکر تو ہے زبان سے اور اللہ کا ایک ذکر ہے دل سے. زبان کے ذکر کا سلسلہ تو رک سکتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ دل کا ذکر کا سلسلہ کبھی نہ رکے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل حین، اللہ کو ہر حال میں ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. تو بھئی یہ ذکر قلبی جو ہے
اس کا سلسلہ تو ہر وقت جاری رہ سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں 10 بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگے ہوئے اور دل یار کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ چوتھی صفت ہے ایک دائی کے لیے، تمام مخلوق سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے تعلق پر مخلوق کا تعلق غالب نہ آئے، اللہ کے تعلق پر مخلوق کا تعلق غالب نہ آئے۔ والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، لیکن کسی کا تعلق اور کسی کے حقوق اللہ کے تعلق پر غالب نہ آئے، بلکہ ان کو اللہ کے تعلق کا تابع کر دیا جائے۔ جب اس کے تابع کر دے گا تو بیوی کے حقوق کی ادائیگی، بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور والدین کے حقوق کی ادائیگی یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اور اسی کو بنا لیجئے کارساز، اسی پر توکل کیجئے۔ توکل کیا چیز ہے؟ توکل یہ ہے کہ اپنے اختیاری اعمال کر لینے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اسباب کا چھوڑنا توکل نہیں، اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑنا یہ توکل ہے۔ یہ 5ویں صفت ہے دائی کی۔ اور 6ٹھی صفت وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے اس پر جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور باوقار طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے، باوقار طریقے سے صبر کیجئے اور باوقار طریقے سے الگ ہو جائیے۔ بہت سے لوگ کسی سے الگ ہوتے ہیں لیکن برا بھلا کہتے ہوئے، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے الگ ہو جائیے، لیکن کس طریقے سے؟ باوقار طریقے سے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے قطع تعلقی بھی کی تو اس کو گالی گلوچ کرتے ہوئے نہیں، برا بھلا کہتے ہوئے نہیں، بلکہ سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان آیات میں اللہ نے دائی کے لیے یہ 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک راتوں کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ، اور تیسرے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر، اور چوتھے مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور پانچویں صفت اسی پر توکل کرنا، اور 6ٹھی صفت مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کرنا۔ اللہ پاک یہ صفات ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ سوال ہے، صدر پاکستان نے آج کہا ہے کہ حدود آرڈیننس اور توہین رسالت کا قانون انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں ترمیم کی ضرورت ہے، کیا یہ ارشاد صحیح ہے؟ صدر پاکستان کا کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انسانوں کے رب کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا ہے۔ نیز یہ فرمایا کہ تمام اقلیتوں کو پاکستان میں اب اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ تو بھائی جو اسلامی مملکت ہے اس میں اقلیتوں کو رہنے کی تو اجازت ہے، لیکن ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں ایک یہ بھی عرض کرنا تھا کہ وہ گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ وقتاً فوقتاً ہم بعض مہمانوں کو بلائیں گے، تو بعض ساتھی پوچھتے رہے، تو یہ اس سلسلے میں وضاحت کرنی تھی، جب بھی کسی مہمان کو بلایا جائے گا تو پیشگی ان تمام ساتھیوں کو اس کی اطلاع کر دی جائے گی، یا تو یہیں پر یا اخبار وغیرہ کے ذریعے سے، کیونکہ جن حضرات کو بھی ہم بلاتے ہیں ان کی اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں،
بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کو ہم بلانا چاہتے تھے لیکن اس وقت وہ کراچی میں موجود ہی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ باہر گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک عذر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفور، یا غفار، یا ستار، یا کریم، یا رحیم، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں شرح صدر نصیب فرما، ایمان کا نور نصیب فرما، اپنی ذات کا یقین اور اپنی صفات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ دین کی دعوت ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ سچے داعیوں کے یہ جو اوصاف یہاں مذکور ہوئے، یا اللہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت اس وقت مظلوم اور مقہور ہے، یا اللہ ہماری نصرت فرما۔ یا اللہ آج اس امت پر یا اللہ وہ مظالم ڈھائے ڈالے جو درندوں پر بھی نہیں ڈھائے جاتے۔ اے اللہ نصرت فرما۔ اے اللہ عراق کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ تھائی لینڈ کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے۔ یا اللہ تیری کتاب کے سارے احکام کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم قابل رحم ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ اب ہماری ذلت اور مظلومیت کی حد ہو گئی، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں بیداری نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، جذبہ جہاد نصیب فرما۔ یا اللہ امت کو اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، وحدت فکر و نظر عطا فرما۔ یا اللہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہم پر کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، یا اللہ ہماری اولاد میں، ہمارے علم و عمل میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ نور عطا فرما، ایمان کا نور عطا فرما، دل میں، دماغ میں، زبان میں، کان میں، آنکھ میں، پورے اعضاء میں، پورے جسم میں، یا اللہ ایمان کا نور عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جن مسلمانوں کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ